الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حروف مقطعات اور وہی خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورا آیت نمبر 3 پارہ نمبر 25۔ ترجمہ یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف اللہ عزت و حکمت والا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان حروف مقطعات میں مستقبل کے حوادث کی طرف اشارہ ہے۔ ہا سے مراد حرب یعنی لڑائیوں کی طرف اشارہ ہے، میم سے مراد ملکوں کے منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور عین سے مراد عدو یعنی کہ دشمنوں کی طرف اشارہ ہے، اور سین سے مراد سنین یعنی کہ قحطوں کے سالوں کی طرف اشارہ ہے، اور قوف سے مراد زمین کے بادشاہوں میں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ دراصل علماء کرام کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر لفظ کے اسرار اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہر عالم نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق ان حروف مقطعات کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتا ہے کہ ان حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ اس کا اصل معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل انبیاء کرام کی طرف غیب کی خبریں وحی فرمائیں، اور اسی طرح ہم آپ کی طرف یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی غیب کی خبریں وحی فرمائیں گے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت اور رسالت ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اگر آنا ہوتا تو اللہ پاک اس آیت کے اندر یوں ارشاد فرماتا کہ ہم آئندہ آنے والے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھی اسی طرح وحی فرمائیں گے، مگر ایسا اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہے، جس سے ثابت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور اپنی نبوت اور رسالت کا وقت گزارا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کا دنیا کے اندر تشریف لانا اس آیت کے منافی نہیں ہے، یعنی کہ پکی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ بہت غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ پاک عزیز ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی۔ اب وحی کا لغوی معنی، وحی کا اصطلاحی معنی اور وحی کے متعلق احادیث۔ وحی کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقہ سے خبر دینا، اور وحی کا معنی ہے اشارہ کرنا، وحی کا معنی ہے لکھنا، وحی کا معنی ہے پیغام دینا، وحی کا معنی ہے کلام کرنا، وحی کا معنی ہے خفیہ طریقے سے کلام کرنا۔ وحی کے 5 معنی یہاں پر بندہ ناچیز نے بیان کیے ہیں، اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اللہ پاک نے کوئی کتاب عطا فرمائی ہو، جس کو کوئی صحیفہ عطا فرمایا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں، اور نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو خبریں دے، یعنی کہ جو خبر اللہ پاک اسے دے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، اگرچہ اسے کوئی کتاب اور صحیفہ نہ ملا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور نبی کی مثال حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، یعنی کہ وحی میرے پاس وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی، اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی۔ جب وہ مجھ سے منقطع ہوتی تھی تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا تھا، اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور وہ مجھ سے کلام کرتا رہتا تھا اور میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ سخت سردی کے دن بھی جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی منقطع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ حوالہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔